بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اس اللہ سے چپکے باتیں کر لیا کرو۔ وہ تو سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ پہلے بھی تو کتنی مشکلیں ٹالی ہیں نا رب نے، یہ بھی ٹال دے گا، بس ذرا صبر کریں۔ امیدیں جب اللہ سے لگی ہوں تو ٹوٹنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کو میرا صبر اتنا پسند آئے گا کہ وہ میری ہر دعا قبول کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رب واقف ہے تیرے دل کی طرف سے، وہ ضائع نہیں کرے گا تیری دعائیں، ذرا انتظار کر۔ یہ جو زندگی زخموں سے بھری پڑی ہے، اس کا علاج صرف سجدوں میں ہے۔ میں 1000 بار خود سے الجھی اور ایک سجدے نے مجھے سلجھا دیا۔ دعا سے وہ بھی مل جائے گا جو نصیب میں نہیں بھی لکھا۔ محبت ہم قدم ہوگی، ایک بار چھپ کر تو دیکھو۔ دعا گرتے ہوئے کو تھام لیتی ہے، کھڑے ہوئے کو سنبھال لیتی ہے۔ دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ دعا سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ سکتی ہے۔ دعا ناممکن کو تمہارے لیے ممکن بنا سکتی ہے۔ دعا جو چھن گیا ہے وہ اسے پھر سے واپس لا سکتی ہے۔ دعا صبر کا وہ دریا ہے جو ہر پیاس کو حاصل ہے۔ دعا بغیر لفظوں کے اللہ کو دل کا حال سنا سکتی ہے۔ دعا بچھڑ جانے والوں کو دوبارہ ملا سکتی ہے، اور دعا بند راستوں سے ہی نیا راستہ بنا سکتی ہے۔ دعا تمہاری نم آنکھوں کو پھر سے ہنسا سکتی ہے۔ دعا اندھے کنویں میں بھی روشنی لا سکتی ہے۔ یہ دعا سلگتی ہوئی آگ کو ایک اشارے پہ بجھا سکتی ہے۔ یہ دعا ہی تو ہے جو تڑپتے ہوئے ہر گماں کو یقین بنا سکتی ہے۔ دعا تمہاری چاہت کو تم سے ہر فیصلہ مٹا سکتی ہے۔ جو نامکمل ہے ان کہانیوں کو مکمل بنا سکتی ہے۔ دعا نا امیدی سے ہی امید کا نیا چراغ جلا سکتی ہے۔ جو چیز ہمیں تکلیف دیتی ہے وہ ہر خیال ہمارے دل سے نکال سکتی ہے۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے۔ جب تم اس سے رحم مانگتے ہو تو پھر یہ کبھی مت سوچنا کہ جو کام تمہارے لیے مشکل ہے وہ کسی سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ کمزور تم ہو، تمہارا رب نہیں، اور مقدر کے سامنے تم بے بس ہو، تمہارا رب نہیں۔ وہ تو بس تمہاری دعا کا منتظر ہے کہ تم مانگو اور وہ تمہیں فوراً عطا کر دے۔ یقین رکھو، جس نے مقدر لکھا ہے اسے بدل بھی سکتا ہے۔ دعاؤں کے جواب بھلے فوراً نہ ملے، مگر توکل رکھو کہ دعاؤں کے جواب ضرور ملیں گے۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعا ہی کر سکتی ہے، پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن کیوں نہ ہو۔ دعائیں کن کی طرح ہوتی ہیں جو اختتام میں معجزے بن کر آپ تک واپس آتی ہیں۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے تم نے جو دعا ناممکن سمجھ کر مانگنا چھوڑ دی، قبولیت کی دعا ہو۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ معجزے تمہاری ایک آخری دعا کے منتظر ہوں۔ اس صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا، اور اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ اللہ تم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ وہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوؤں میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو تم نے خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا 1000 ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا۔ وہ بھولا نہیں ہے تمہاری اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیت کو۔ وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہے۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقتوں کو یاد رکھ سکو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو وسیلے وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ جس نے صرف 6 دنوں میں آسمان و زمین اور اس میں موجود ہر چیز بنا ڈالی، تو تمہیں کیا لگتا ہے اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے؟ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اس درد کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے۔ اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ تو پھر دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ وہ ہر حال میں دے گا۔
پھر دیکھنا تمہاری دعاؤں کے جوابات ان صورتوں میں آئیں گے کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔